71 نمبر پر ہے لغوی، صرفی اور نحوی اغلاط کی کثرت سے بچیں۔ لغوی، صرفی اور نحوی اغلاط کی کثرت سے بچیں، یعنی ایک اچھا محقق وہ ہوتا ہے کہ جس کی تحقیق کے دوران اغلاط کم سے کم ہوتی ہیں، خاص طور پر لغت کے اعتبار سے اگر کوئی غلطی ہے وہ بھی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادے کے اعتبار سے غلطی ہو جاتی ہے کہ اس لفظ کا مادہ کیا ہے اور اصل کے اعتبار سے اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ بسا اوقات مادے کے اعتبار سے معنی میں تبدیلی آتی ہے، صلے کے بدلنے کے اعتبار سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، یا صیغے کے اعتبار سے معنی میں تبدیلی آتی ہے، مجرد اور مزید کے معانی میں فرق ہوتا ہے، یا اسی طرح خاصیات ابواب کے لحاظ سے معنی میں اور ترجمے میں فرق آتا ہے۔ اسی طرح نحوی یعنی ترکیب کے لحاظ سے معنی اور مفہوم میں فرق پڑتا ہے۔ تو محقق وہ ہوگا جسے معلوم ہو یہ صیغہ کون سا ہے تاکہ وہ ترجمہ اور مفہوم اس کے مطابق کرے، اسے معلوم ہو کہ یہ نحوی اعتبار سے ترکیب میں کیا بن رہا ہے تاکہ وہ اس کی وضاحت اسی اعتبار سے کرے۔ اگر صرفی نحوی اعتبار سے اس میں کمزوری ہے تو اس کے ترجمے اور مفہوم میں بھی کمی کمزوری باقی رہے گی، تو اسے خاص طور پر ان تینوں فنون میں مہارت ہونی چاہیے تاکہ ان اغلاط کی کثرت نہ ہو۔ تو کثرت کی قید اس لیے لگائی، معمولی 2 4 5 غلطیاں تسامحات تو ہو ہی جاتے ہیں ہر انسان سے، لیکن ہر صفحے میں اگر غلطیاں ہوں، ہر تیسرے چوتھے صفحے میں، تو بہرحال اس سے اس کی تحقیق اہل علم کے درمیان میں کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے دور رس نتائج نہیں ہوتے۔ نمبر 72، کسی کی ذات پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ کسی کی ذات پر کیچڑ نہ اچھالیں یعنی تحقیق کا مطلب یہ ہو کہ آپ کا اختلاف اس نظریے سے ہو، اس رائے سے ہو، اور آپ اپنی بات کا اثبات دلائل کے ساتھ کریں۔ دیکھیں، اختلاف نظریے سے ہو، ذات سے نہ ہو، بات دلیل سے ہو، تحقیر سے نہ ہو۔ بات دلیل سے ہو، تحقیر اور تذلیل کے طور پر نہ ہو کہ دوسرے کو حقیر کرنا ہے، نیچا دکھانا ہے اور اس کی ذلت اور رسوائی کرنی ہے، یہ نہ ہو۔ چونکہ مقصد احقاق حق ہے، حق بات کا اظہار ہے، تو طریقہ بھی حق ہونا چاہیے۔ تو شریعت نے ہمیں طریقہ یہ بتایا ہے کہ بات نرمی کے ساتھ نرم لہجے میں کی جائے۔ دیکھیں، اگر آپ سخت لہجے میں کوئی بات سمجھائیں گے، سخت لہجے میں کوئی بات سمجھائیں قرآن کی آیت پڑھ کر بھی، جب آپ کے رویے میں ایسی بات ہوگی دوسرا بات کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ نرم اور پیارے انداز میں، میٹھے لہجے میں خیر خواہی سے بات کریں گے، سخت سے سخت بات ہوگی، دوسرے کا دل اس کو قبول کرے گا کہ میرا خیر خواہ ہے، اس کی بات کو لے لے گا۔ لیکن بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لہجہ اچھا نہ ہو، انداز اچھا نہ ہو، اسلوب اچھا نہ ہو، الفاظ کا چناؤ اچھا نہ ہو، تو آپ بات کتنی اچھی کیوں نہ کہہ رہے ہوں، دوسرا اس کو نہیں لیتا۔ تو بہرحال یہ ایک عالم کا وصف ہو، جب بھی وہ اختلاف کرے تو ذات کا نام نہ لے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت رہی، حضور ہمیشہ فرماتے تھے جب بھی کوئی بات ہوتی، ما بال اقوام، قوم والوں کو کیا ہوا، بعض لوگوں کو کیا ہوا، بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں، آپ نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا۔ تو نام نہیں لیا، یہ تو بات وصف کی ہے، وصف پہ لعنت فرمائی ہے، کسی خاص ذات کی بات نہیں کی۔ نمبر 73، غیر مدلل آراء سے اجتناب کریں۔ غیر مدلل آراء سے اجتناب کریں یعنی اگر کوئی بات، کوئی رائے ایسی سامنے آئے لیکن اس بات پر کوئی دلیل نہ ہو تو اس بات کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ وہ نظریہ بات پیش کی جائے جس کے پیچھے نصوص موجود ہوں، سلف کا عمل موجود ہو، دلیل موجود ہو۔ غیر مدلل بات کو عموماً اہل علم کے ہاں پذیرائی نہیں ملتی اور وہ اس بات کو رد کر دیتے ہیں۔ نمبر 74، محققین علماء کی کتابیں مطالعے میں رکھیں۔ محققین علماء کی کتابیں مطالعے میں رکھیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ میں تحقیق کا ذوق پیدا ہوگا۔ جب آدمی محقق علماء کی کتابیں پڑھتا ہے تو اس کے 3 فائدے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، لکھنے کا اسلوب آتا ہے
کہ دیکھیں انہوں نے بات کو شروع کس انداز میں کیا اور کہاں بات کو ختم کیا، دلائل کو کس انداز میں پیش کیا، فریق مخالف کے موقف کو کن الفاظ میں لایا، اور ان کن الفاظ میں انہوں نے رد کیا۔ تو اس سے ایک تو آپ کو تصنیف تالیف کا طریقہ معلوم ہوگا، نمبر دو آپ کے سامنے نئی معلومات اور تحقیقات آئیں گی۔ جب وہ محقق آدمی ہے تو ہر صفحے میں نئی معلومات، نئے حوالہ جات، نئی تحقیقات آپ کے سامنے آئیں گے۔ نمبر تین الفاظ کا ذخیرہ، کہ انہوں نے جو مترادف الفاظ، تشبیہات، استعارات، تمثیلات، ضرب الامثال استعمال کی ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی، اشعار آپ کے سامنے آئیں گے، وہ عبارتیں آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ اور عموماً محققین علماء سن وفات بھی بتاتے ہیں، کتاب کا پورا نام، باب اور رقم الحدیث تمام تفصیلات بتاتے ہیں، روایت پر حکم و اس کی وضاحت کرتے ہیں، تو مختصر وقت میں بہت سی نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اور ایسے علماء جو محقق نہیں ہیں وہ صرف چند ایک باتیں لکھ لیتے ہیں اردو کتابوں سے، دائیں بائیں سے، تو وہ آدمی پڑھ لیتا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد وہ آگے بیان اس کو شرح صدر سے نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ کہیں بیان کرے اور کوئی اس سے پوچھ لے حضرت آپ جو بات بیان کر رہے ہو کیا یہ بات مستند ہے، کیا یہ واقعہ اور روایت مستند ہے، تو اب وہ حوالہ نہیں دے پاتا۔ محققین علماء کی کتابیں پڑھنے سے آدمی شرح صدر سے بات بیان کر سکتا ہے، یہ بات فلاں حدیث کی کتاب میں فلاں جگہ موجود ہے، اگرچہ آپ نے مراجعت نہیں بھی کی ہو، لیکن اس عالم کا ذوق چونکہ تحقیقی رہا، بات مدلل پیش کرنا ذوق رہا، تو آدمی کم از کم آگے بیان کرتے وقت شرح صدر سے کر سکے گا۔ اس لیے بعض انسان کی عمر ہے کم، اگر ہر رطب و یابس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو اتنی عمر نہیں ہے کہ آدمی ساری کتابوں کو پڑھ لے، عمر مختصر ہے، اس لیے انتخاب کرنا چاہیے۔ اس دور میں اختصاص ہو، یعنی چیز میں مہارت ہونی چاہیے، کسی بھی ایک فن کو لے کر نا اس فن کی ساری کتابیں پڑھ لیں، اختصاص کرے، جیسے ایک آدمی فقہ میں مہارت حاصل کرے، ایک کا ذوق حدیث کا ہے حدیث میں کرے، ایک کا ذوق نحو کا ہے نحو میں، سارے فنون میں کما حق و مہارت اس دور میں مشکل ہے۔ کسی ایک فن میں اختصاص کر کے مہارت پیش کریں، وہ فن آپ کا گویا کہ تعارف کا ذریعہ بن جائے، ایسی محنت ہو کہ لوگ آپ کو اس طرح یاد کریں کہ یہ حدیث کے بڑے ماہر ہیں، رجال پر ان کو بڑی مہارت ہے، تفسیر کے بڑے عالم ہیں۔ سارے فنون پہ مہارت حاصل کرنا مشکل ہے، اس لیے آدمی ایک کشتی میں سفر کرے منزل میں پہنچتا ہے، سب پہ پاؤں رکھے گا نہیں پہنچے گا۔ تو موضوع ایک بنائیں، معلومات سب کی لیں تاکہ غلطیاں نہ ہوں۔ آپ کو صرفی، نحوی، بنیادی اصطلاحات تو سب کے معلوم ہوں، لیکن اختصاص کس میں ہو، کسی ایک عنوان میں ہو، ادب میں ہو، تفسیر میں، حدیث میں، تو انسان اس میں زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ محققین علماء میں اگر آپ متقدمین میں جائیں گے، ابتدائی دور کے علماء میں ایسے کون کون سے علماء ہیں جن کی کتابوں سے معلومات بھی زیادہ ملتی ہیں، تشریحات، تفصیلات، وضاحتیں، معانی حدیث، شرح حدیث بھی ملتی ہے۔ شارحین حدیث میں چند علماء کے نام عرض کرتا ہوں جس سے انسان کو بیک وقت کئی فوائد سامنے آتے ہیں، حدیث کی تشریح بھی، معنی بھی، متعارف بھی، روایات میں تطبیق بھی، اور حدیث کے طرق اور علل بھی، روایت پر حکم بھی، استنباط بھی۔ جیسے ان علماء میں ایک تو علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمہ اللہ ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ہیں، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ ہیں، علامہ ابن حمام رحمہ اللہ ہیں، علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ ہیں، ملا علی قاری رحمہ اللہ ہیں، علامہ طیبی رحمہ اللہ ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہیں، اور امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہیں، علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ہیں، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ ہیں۔ تو بہرحال یہ چند وہ علماء ہیں جن سے انسان کو جہاں تشریح حدیث، معنی حدیث معلوم ہوتے ہیں، وہاں ان
جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی کتابوں سے اردو ادب بھی سامنے آتا ہے، بات کو پیش کرنے کا اسلوب اور طریقہ بھی سامنے آتا ہے۔ باقی 4 علماء کے میں نام عرض کر دیتا ہوں، ان کی کتابیں بھی مطالعے میں رکھیں۔ انہوں نے مختلف موضوعات پہ لکھا ہے اور محقق انداز میں لکھا ہے۔ نمبر 1 امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت کی جملہ تصنیفات مطالعے میں رکھنی چاہیے، اور اکثر چونکہ فرق باطلہ پہ حضرت نے لکھا ہے اور بڑے مدلل اور محقق انداز میں لکھا ہے، جہاں جو بات نقل کرتے ہیں سن وفات بھی بیان کرتے ہیں، عبارت، ترجمہ، وضاحت، اصل مراجع سے ذکر کرتے ہیں، اور جن سے اختلاف ہوتا ہے ان کی بات بھی اصل مراجع سے نقل کر کے تحقیق کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ تو اس سے ہر عنوان پر انسان کو جامع معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً آپ ترک قرات خلف الامام پہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، احسن الکلام آپ مطالعہ کریں تو اس موضوع پر اس سے اچھی کتاب اردو عربی لٹریچر میں نہیں، احسن الکلام نہایت علمی اور عالمانہ اور محققانہ مباحث ہیں۔ حضرت کی علمی جلالت شان کا اندازہ کرنا ہے تو احسن الکلام ہے، ازالۃ الریب عن عقیدت علم الغیب ہے، تسکین الصدور ہے، اور اسی طرح راہ سنت ہے، الکلام المفید فی اثبات التقلید ہے، سماع موتا ہے۔ ان کتابوں میں جو موقف حضرت نے اختیار کیے تو بڑے دلائل سے اس کا تذکرہ کیا۔ تو بہرحال ایک تو میں نے عرض کیا امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرقدہ کی جملہ کتابیں مطالعے میں رکھیں۔ دوسرے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مطالعہ بریلویت ہے، آثار التنزیل ہے، آثار الحدیث ہے، آثار التشریح ہے، آثار الاحسان ہے، خلفائے راشدین ہے، عبقات ہے، اور تیسرے حضرت مولانا محمد نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابوں میں رحماء بینہم ہے، سیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیرت علی ہے، حدیث ثقلین ہے، فوائد نافعہ ہے، بنات اربعہ ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی جملہ تصانیف خاص طور پہ تحفہ قادیانیت ہے، اختلاف امت اور صراط مستقیم ہے، اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل ہے، ادیان باطلہ اور صراط مستقیم ہے۔ اس میں حضرت کے فتاوی سے ان مسائل کو جمع کیا گیا ہے جو فرق باطلہ کے رد پر ہے، اگرچہ حضرت نے الگ سے خود یہ تصنیف نہیں کی، حضرت کے فتاوی سے فرق باطلہ کے رد پر جو ہے اس کو الگ سے شائع کیا گیا۔ اسی طرح حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی جملہ کتابیں بھی نہایت مفید کتابیں ہیں۔ حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناظر اسلام ہیں، آپ کی کتابوں میں خاص طور پہ تجلیات صفدر، اس سے بھی بہت سی نئی اور نادر معلومات سامنے آتی ہیں۔ تو بہرحال محققین علماء جتنے بھی ہیں ان کی کتابیں مطالعے میں رکھی جائے تو اس سے انسان میں تحقیق کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 75 کتب خانے اور لائبریری کے منتظمین سے حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ 75 کتب خانے اور لائبریری کے منتظمین سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، یعنی آپ جن کتابوں سے استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں عموماً انسان کے پاس تمام کتابیں موجود نہیں ہوتی، اسے یا کسی لائبریری میں بیٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے، اور یا کسی کتب خانے میں بیٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے، یا کسی کی ذاتی لائبریری سے استفادہ کرنا پڑتا ہے۔ اسے چاہیے وہاں کے منتظمین سے حسن اخلاق سے پیش آئے، اور اگر آپ ایک دو دفعہ کتابیں اٹھا کر دائیں بائیں رکھ دی، اپنی جگہ پہ نہیں رکھی، بد اخلاقی سے پیش آئے اور لائبریری کے نظم و ضبط کا اور وہاں کے قوانین کی رعایت نہیں رکھی تو آپ کے لیے استفادہ مشکل ہوگا۔ تو بہتر یہ کہ آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ جتنا عرصہ آپ کا کام چلتا رہے آپ کے لیے مواد کے لحاظ سے، کتابوں کی فراہمی اور دستیابی کے لحاظ سے کوئی مشکلات نہ ہو۔
میں نے ایک سال دارالعلوم کراچی کی لائبریری مطالعے میں لگایا تھا، 2011 پورا سال، تو اس میں الحمدللہ ان سے ایک اچھا تعلق رہا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا جو کتاب جہاں سے ہوتی اٹھا کے مرضی سے لے آتا، مطالعہ کرتا، پھر اس کو میں اپنی مطلوبہ جگہ پہ رکھ دیتا۔ تو اس لیے وہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے، انہیں معلوم تھا یہ کتاب مطالعہ کرتے ہیں، اپنی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ سال بھر کے مطالعے سے یہ فائدہ ہوا تھا، ہر فن پہ جتنی کتابیں لکھی گئی تھیں ان کا ایک تعارف میں نے اپنے پاس لکھ دیا تھا۔ پھر اگر کوئی کتاب جہاں سیرت کی ہے اور وہ رجال کی جگہ رکھی ہوئی ہے، یا رجال کی کوئی کتاب تاریخ کی جگہ رکھی ہے، یا تاریخ کی کوئی کتاب تفسیر میں پڑھی ہے، تو انہیں بتا دیتا کہ یہ کتاب یہاں پڑھی ہے اور اس کی یہ جگہ مناسب نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو وہاں سے تبدیلی کر کے دوسری جگہ رکھ دیتے۔ تو کوئی کتاب نہ ملتی ہوتی تو پھر ایک وقت تھا کہ وہ پوچھتے تھے کتاب نہیں مل رہی کہاں ہے، میں اس کو بول دیتا فلاں جگہ ہے۔ تو آپ منتظمین سے اچھا تعلق رکھیں گے تو آپ کے لیے استفادہ آسان ہوگا، اور اگر آپ ان کے نظم و ضبط قوانین کی رعایت نہیں رکھیں گے تو آپ کے لیے استفادہ مشکل ہوگا۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ میں نیٹ سے اٹھا لوں گا، لیکن بہرحال جو برکت، جو استفادہ اصل کتابوں میں ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہوتا، اس میں آدمی مطالعہ کر لیتا ہے، محفوظ نہیں رہتا، لیکن جب خود تلاش کر کے مطالعہ کرتا ہے تو وہ باتیں ہمیشہ اسے یاد رہتی۔ نمبر 76، محققین اور مصنفین حضرات سے رابطے میں رہیں۔ محققین اور مصنفین سے رابطے میں رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاس ایسے محقق علماء کے نمبر رکھیں، اور اسی طرح جن کی کتابیں طبع ہو رہی ہیں، تحقیق، تالیف، تصنیف کے اعتبار سے ان کا ایک ذوق ہے، ایک نام ہے، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، آپ ان سے ملتے رہیں، ان سے وقت لیں، کبھی ہفتے میں، مہینے میں آدھا گھنٹہ 40 منٹ کی نشست رکھیں، جس عنوان پہ لکھنا ہے ان سے معلومات لیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو ایسی نادر کتابوں کے اور مواد کے لحاظ سے رہنمائی کر دیں گے کہ آپ کے لیے اس فن پہ لکھنا آسان ہوگا۔ عموماً ایسے علماء سے وقت ملنا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا، تو انسان کسی واسطے ذریعے سے ان کا وقت لے سکتا ہے اور ان سے اہم باتیں پوچھ سکتا ہے۔ جب کسی عالم کی مجلس میں جائیں، اپنی باتیں نہ کریں، ان سے سنیں۔ ہمارے علماء میں، طلباء میں ایک بات ہے، کسی استاذ کے پاس جائیں گے استفادے کے لیے، اپنی کہانی شروع کر دیں، اپنی باتیں شروع کر دیں گے، میں نے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا۔ جب آپ استفادے کے لیے آئیں، خاموش رہیں، سوال کریں، استاد جی جواب دے رہا ہے اس کو سنیں۔ ایک تو ہمارے اندر تحمل مزاجی نہیں ہے، سوال کرتے ہیں، جواب دے رہے ہیں، بیچ میں دوسرا سوال کر دیں گے، اب اس کا جواب شروع ہوگا، تیسرا کر دیں گے۔ تو یہ تو اگر آپ نے اپنی علمیت بتانی ہے تو پھر آئے کیوں، اور اگر جواب پہلے سے معلوم ہے تو پوچھا کیوں، اور اگر اپنا مطالعہ بتانے آئے ہو تو استاد کا وقت کیوں ضائع کیا۔ سیکھنے آئے ہیں تو خاموشی سے جتنی بات استاد کرے اس بات کو توجہ سے سنیں، اپنے پاس آدمی نوٹ کرے۔ جب آپ کسی کے پاس استفادے کے لیے جائیں، کاغذ قلم ساتھ لے جائیں اور اس بات کو نوٹ کریں، مشکل ہو موبائل لگا لیں ان کی اجازت سے کہ استاد جی آپ کی بات میں ریکارڈ کروں، بعد میں لکھ دوں گا، اس عنوان پہ میں لکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ طریقہ ہوتا ہے کسی سے استفادے کا۔ ہمارے ہاں ایک خامی، ہم وقت نہیں لیتے۔ آپ فارغ ہیں اس کا مطلب نہیں سب فارغ ہیں۔ آپ کے ہاں وقت کی قدر و قیمت نہیں، اس کا مطلب نہیں جس کے پاس جا رہے ہیں اس کے ہاں بھی وقت کی قدر و قیمت نہیں۔ ان کی زندگی کا ایک نظام الاوقات ہوگا، تبھی وہ اس مقام تک پہنچے ہوں گے۔ دنیا میں ہر کامیاب انسان کی زندگی کا نظام الاوقات ہے، اس لیے پہلے تو وقت لے کر جائیں۔ نمبر 2، جو وقت لے لیں، جو باتیں پوچھنی ہیں اس بات کو تحمل سے سنیں۔ نمبر 3، جن مراجع مصادر کا بتائیں اس کو نوٹ کریں، پھر اس پر کوئی اشکال ہو بات ختم ہونے کے بعد پوچھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ جو درمیان میں جو بات ہوتی ہے تو بات کٹ جاتی ہے، دوسرے کی بات کاٹنا گویا ان کی عزت نفس مجروح کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں لوگ آپ کی عزت کریں، آپ دوسروں کی بات خاموشی سے سنیں، جیسے ہم چاہتے ہیں نا لوگ ہماری بات سنیں۔ تو اس طرح آپ جب استاذ کے پاس جائیں، ان کے سامنے بھی آپ شروع ہو جائیں، بات نہ سنیں تو ان کے دل میں مقام نہیں رہتا۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، محققین علماء اور مصنفین سے رابطے میں رہیں، پوچھتے رہیں کس فن میں کون سی کتاب پڑھے، اور ان کے تجربات پوچھیں، آپ اس مقام تک کیسے پہنچے، آپ کا نظام الاوقات کیا ہے، کس وقت میں کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، لکھنے کے لیے کون سا وقت ہوتا ہے، کس موضوع پہ میں لکھوں، معلومات کہاں سے ملیں، ان کے تجربات سے، ان کے حاصل مطالعہ سے فائدہ لیں، کون سی کتابوں سے میرا ذوق بنے گا، اس سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ نمبر 77، دلچسپی اور رغبت والے موضوع پر تحقیق کریں۔ دلچسپی اور رغبت والے موضوع پر تحقیق کریں، اس کا مطلب ہے جس عنوان پر آپ کی ذاتی دلچسپی ہے
ذاتی رغبت ہے اس عنوان کو آپ لیں۔ مثلاً آپ کا عنوان ذاتی ہے فقہ کا، اور آپ لکھنا چاہتے ہیں تفسیر پر، سیرت پر، تو آپ لکھ تو لیں گے، لیکن اس میں وہ تحقیق، وہ چاشنی اور وہ ذوق اور وہ کثرت مطالعہ نہیں نظر آئے گا جو آپ کے ذاتی عنوان پر ہوتا ہے۔ اس لیے جس عنوان پر دلچسپی ہے اسی عنوان پر لکھیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ انسان کا جو اپنا عنوان ہوتا ہے اس پہ وہ اکتاتا نہیں ہے، اور جس کام کے لیے وہ پیدا ہوا ہوتا ہے اس میں اس کو تھکاوٹ اور وقت کا اور معاوضے کا احساس نہیں ہوتا۔ جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے نا، اس کام میں انسان کو تھکاوٹ کا، معاوضے کا اور اپنے وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میں نے کام کرنا ہے۔ جہاں انسان معاوضے کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھو وہ اس کا مشن نہیں ہے، اس کے لیے وہ پیدا نہیں ہوا، اللہ نے اس کی تخلیق اس کے لیے نہیں کی۔ جس کام کے لیے آپ بنے ہوں گے اس کام میں جتنا وقت لگائیں گے آپ کو خوشی ملے گی، اور اس سے ہٹ کر وقت لگائیں گے آپ کو پریشانی ہوگی۔ وہاں آپ معاوضے کو نہیں دیکھیں گے کم ہے یا زیادہ ہے، چونکہ وہاں مقصد آپ کا یہ ہے۔ اور لوگوں کی زبان پر بھی انسان جس کام کے لیے بنتا ہے لوگوں کی زبان پر بھی وہی بات ہوتی ہے۔ مخلوق خدا جو ہے یہ انسان کے تعارف کے لیے ایک نقارہ ہوتی ہے، تو ان کی زبان پر بھی ہوتا ہے ان کی تحقیق اچھی ہے، ان کی تقریر اچھی ہے، ان کا لکھنا اچھا ہے۔ تو جو اللہ مخلوق کی زبان پہ آپ کے لیے جاری کرے اسی کو اپنی زندگی کا موضوع بنائیں، کامیاب رہیں گے۔ اور اگر آپ دوسروں کی دیکھا دیکھی چل کر اپنی چال چلیں گے اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات یہ عرض کر دی کہ جس عنوان پر آپ کو ذاتی دلچسپی ہے اس کو عنوان بنائیں، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ نمبر 78، تخلیقی سوچ و افکار اور عناوین کو سوچیں۔ تخلیقی سوچ و افکار اور عنوانات کو سوچیں۔ اس کا مطلب ہے تخلیقی سوچ و افکار کہتے ہیں انسان اپنے ذہن سے نت نئے موضوعات کو سوچے، نئے نئے موضوعات پر بات کرے، نئے نئے عنوانات کا انتخاب کرے، اس پر کام کرے۔ پہلے سے عنوانات چلے آ رہے ہیں اور اس پر بہت کام ہو چکا ہے، اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پر ضرورت ہو تو فائدہ نہیں ہوتا۔ جب آپ نئے نئے عنوانات سوچیں گے آپ کا ذہن تخلیقی ذہن ہوگا، آپ کو معاشرے کے اندر پذیرائی ملے گی۔ ہمارے ہاں تخلیقی سوچ نہیں ہے، نقل کا سوچ ہے۔ بس ایک نقل ہے، جو بات چلی آ رہی ہے وہی بات آگے دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تخلیقی سوچ کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ مثلاً آپ عنوان نئے سوچے یوں، اب جیسے یہ عنوان ہے قرآن کریم کی روشنی میں پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ اب اس پہ میں نے ابھی نئی کتاب ایک آئے گی، قرآن کی روشنی میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ افراد۔ قرآن کریم میں 10 پسندیدہ ہیں، 10 ناپسندیدہ، تو یہ ایک نیا عنوان ہے۔ اسی طرح ذخیرہ حدیث میں خیرکم خیرکم کن کن لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث اگر دونوں کو ملا لیا جائے تقریباً یہ 26 بنتے ہیں۔ قرآن میں عموماً خیر الکم ہے، حدیث میں خیرکم ہے، تو نگاہ نبوت میں قرآن کی روشنی میں بہترین لوگ کون ہیں؟ ایک نیا عنوان ہے۔ لیس منا لیس منی، ان پر آدمی کے ذخیرہ حدیث میں کن کن گناہوں کے بارے میں آئے ہیں۔ پہلے جب بات کی تو 20 گناہ تھے، مزید اس پہ کیا تو تقریباً اب تک 25 مل گئے، کہ 25 ایسے گناہ جن کا مرتکب ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح اب احادیث میں لفظ احبہ، محبوب لوگ کون ہیں اللہ کے، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب کا لفظ استعمال کیا، پہلے تلاش میں 50 سامنے آ گئے، مزید اب یہ ہے کہ 61 تک ہو گئے، شاید امید ہے 70 تک مل جائیں۔ تو یہ ایک نیا عنوان ہے کہ احادیث کی روشنی میں اللہ کے محبوب اعمال اور اوصاف کون سے، اللہ کن لوگوں کو، کن وصفوں والوں کو پسند کرتا ہے۔ گناہ کو، نیک اعمال کو ضائع کرنے والے گناہ کون کون سے، کون سا ایسا گناہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کے لیے آیا کہ اس سے انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس پر درس دیے تو 40 گناہ ملے تھے، وہ ساتھی نے لکھ لیا ہے ارادہ اس پہ کام کا، تو شاید 50 ہو جائیں، کہ 50 ایسے گناہ کہ جس سے انسان کے ماضی کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ایسے نیک اعمال جس سے ماضی کے گناہ مٹ جاتے ہیں، کہ انسان کے جو گناہ ہے حدیث میں ہے کہ جو یہ عمل کرے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ایسے کون کون سے اعمال ہیں؟ اب جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ذکر کیا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ،
حج کا ذکر کیا الحج یہدی ما کان قبلہ، ہجرت کا ذکر کیا کہ ہجرت جو ہے تہدی ما کان قبلہ، تو 3 یہ ہو گئے۔ وضو ہے، اس سے گناہ جھڑتے ہیں، نماز سے گناہ جھڑ رہے ہیں، حج سے جھڑ رہے ہیں، اس طرح کے تلاش کیے تو 40 مل گئے۔ تو یہ مزید ہوئے، شاید یہ بھی 50 تک ہو جائے کہ انسان کے جو ہیں وہ درجات کو بلند کرنے والے اعمال کو بڑھانے والے، گناہوں کو مٹانے والے اعمال کون سے۔ تو آپ اگر قرآن اور حدیث میں خود غور کرتے جائیں گے آپ کے سامنے نت نئے عنوانات آئیں گے۔ یہ تخلیقی عنوان زیادہ اچھے ہوتے ہیں، اس سے انسان کا کام بھی آگے بڑھتا ہے، معاشرے میں وہ مقبول بھی ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم میں انسان کے لیے جو باتیں بیان ہوئی ہیں، انسان کے اندر جو عیوب ہیں، مثلا انسان ناشکرا ہے، انسان بڑا جھگڑالو ہے، انسان کو مال سے بڑی کیا ہے؟ محبت ہے۔ قرآن کریم نے 6 باتیں ذکر کی ہیں انسان کے بارے میں، یہ بھی ایک عنوان ہے۔ اللہ کی معیت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ جیسے ان اللہ مع الصابرین ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، مع المحسنین ہے، متقین کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کن کن لوگوں کے ساتھ ہے قرآن کی روشنی میں؟ ایسے کون کون سے لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت کے پسندیدہ اوصاف کون سے ہیں جو اللہ کو پسند ہے بندوں میں؟ التائبون العابدون میں 9 اوصاف ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی بھی نیا عنوان لے لیا جائے، اس عنوان پر انسان قرآن اور حدیث ہی کا ہو غور و فکر کر دے۔ اب قرآن و حدیث میں کن گناہوں پہ لعنت آئی ہے، چاہے وہ لعینہ ہو، لعنہ ہو، یلعنو ہو، ملعون ہو، اس طرح کے اگر تلاش کیے جائیں تو ایک سرسری تلاش میں 32 گناہ سامنے آئے۔ تو شاید مزید یہ ہوں 40 تک بن جائیں کہ ایسے گناہ قرآن اور حدیث میں جن پر اللہ یا اللہ کے رسول نے لعنت کی۔ اب ایسے نیک اعمال جن پر عرش کا سایہ انسان کو مل رہا ہے، مشہور روایت میں تو 7 کا تذکرہ، مزید جب تلاش کیے تو 23 ملے۔ تو ذخیرہ حدیث میں 23 ایسے مستند اعمال ہیں جن پر احادیث میں عرش کے سائے کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی عنوان سوچ کر آپ اس پر کام شروع کریں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کا مطالعہ بھی وسیع ہوگا، اور آپ کا یہ نیا عنوان معاشرے میں پذیرائی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ نمبر 79، اس عنوان کا انتخاب کریں جس پر مواد کی فراہمی ممکن ہو۔ اس عنوان کا انتخاب کریں جس پر مواد کی فراہمی ممکن ہو، یعنی ایسا عنوان سوچیں کہ آپ کو اس کا مواد بھی مل سکے۔ آپ نے ایک ایسا عنوان سوچ لیا جس کا مواد ہی کوئی آپ کو نہیں مل رہا، نہ نصوص میں اس کا تذکرہ ہی نہیں آ رہا، نہ قرآن و سنت میں، نہ سلف میں۔ بالکل آج کے دور کا ایک نیا ایسا عنوان ہے کہ سلف میں اس کا تذکرہ نہیں تھا، تو اس میں آدمی کو مواد نہیں ملتا، مایوس ہو جاتا ہے، تحقیق کرتا رہتا ہے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ اس لیے عنوان کے انتخاب سے پہلے مواد کا انتخاب دیکھیں۔ اگر آپ کو مواد مل رہا ہے تو عنوان کا انتخاب کریں، ورنہ اس عنوان پر نہ لکھیں، خاص طور پہ جب ابتدائی مصنف ہو۔ ابتدا میں انسان کی ہمت کم ہوتی ہے، اگر پہلے یہ ایسا سخت موضوع لے لیا نہیں ملا وہ چھوڑ ہی دے گا۔ تو ابتدا میں آسان تھوڑے عنوان ہوں، جب بات چل جائے پھر علمی اور تحقیقی عنوانات لے۔ نمبر 80، مصادر اور مراجع کی دستیابی بھی ممکن ہو۔ مصادر اور مراجع کی دستیابی بھی ممکن ہو، یعنی عنوان ایسا ہو کہ اس کے جو مراجع ہیں اور اس کے جو اصل مصادر ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ مثلا آپ تفسیر پہ کسی عنوان کا انتخاب کر رہے ہیں، امام حسن بصری رحمہ اللہ کی آراء جمع کر رہے ہیں، امام مجاہد رحمہ اللہ کی آراء ہیں، سفیان ابن عیینہ ہے، امام زہری کی آراء ہیں، یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو آپ کے پاس مراجع موجود ہیں، تفسیر کے مراجع ہیں، تفسیر ابن جریر طبری ہے، تفسیر القرآن العظیم ابن ابی حاتم رازی ہے، اور اس طرح معالم التنزیل امام بغوی ہے۔ تفسیر کا مواد صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحاح میں ہے۔ تو بہرحال جتنے مراجع ہیں وہ موجود ہوں، پھر آدمی کام شروع کرے۔ اب اگر مراجع مصادر نہیں ہیں تو تحقیق کہاں سے کرے گا؟ نمبر 81، موضوع کے سے پہلے اس پر خرچ آنے والی لاگت کو مد نظر رکھیں۔ موضوع کے انتخاب سے پہلے اس پر خرچ آنے والی لاگت کو مد نظر رکھیں۔ انسان ایک کام کا آغاز کر رہا ہے، اس عنوان پہ اس نے لکھنا ہے، اب اس پہ اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ مثلا خاص طور پہ جب آدمی مقالہ لکھ رہا ہے، ایم فل کا، یہ پی ایچ ڈی کا، اب مقالے کو منظور کرنے کے درمیان میں کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے،
اس کے کتنے اخراجات ہیں، یونیورسٹی کے فیس ہے، اس فیس کے اخراجات ہیں، کتابوں کی دستیابی ہے، دیگر وہاں کے فنڈ ہیں، وہ سب کی ادائیگی ہے۔ پھر اسی طرح آگے کام کرانا ہے، کمپوزنگ ہے، اس کی تصحیحات ہیں، پھر اس کے بعد اس کی سیٹنگ ہے، کتاب کی طباعت کے مراحل ہیں، تو ان کو بھی آدمی سوچ کے رکھے۔ اب عنوان تو لکھ رہا ہے لیکن خرچ بالکل نہیں ہے، اور اس اعتبار سے اس کے حالات بالکل تنگ ہیں، تو اس کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو ابتدا میں جو ضروری اخراجات ہیں اس کی دستیابی ہو، پھر اس کے بعد وہ اپنے کام کا آغاز کرے۔ نمبر 82، انتہائی وسیع اور انتہائی محدود موضوع کا انتخاب نہ کریں۔ انتہائی وسیع اور انتہائی محدود موضوع کا انتخاب نہ کریں۔ ایک موضوع ہے انتہائی وسیع، مثلا قرآن کی تفسیر ہے، یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اب اس میں سب چیزیں آتی ہیں، صرفی بھی، نحوی بھی، منطقی بھی، بلاغت بھی، تفسیر بالروایہ بھی، بالدرایہ بھی، فقہی بھی، یہ بہت وسیع ہے۔ تو آپ انتخاب کریں کہ میں صرف بلاغت لکھنا چاہ رہا ہوں، میں صرف قرآن کریم کے آیات احکامات کی تشریح لکھنا چاہ رہا ہوں، قرآن کریم کے صرف صیغوں کو حل کر رہا ہوں، یہ صرف نحوی اعتبار سے لکھ رہا ہوں، تو موضوع کا انتخاب ہو، بالکل وسیع موضوع نہ ہو، اس پہ لکھتے ہوئے بہت وقت چاہیے ہوگا۔ بالکل محدود بھی نہ ہو، اتنا محدود کر دیا کہ اس پر مواد ہی نہیں مل رہا۔ مثلا آپ نے کہا میں قرآن کے صرف منطقی اعتبار سے قرآنی آیات کی وضاحت ہے، اب یہ عنوان بڑا مشکل ہے، اس کے لیے مواد کی دستیابی مشکل ہوگی۔ سائنسی تناظر میں تشریح کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے مواد کا دیکھنا اس کے لیے مشکل نظر آئے گا۔ یا احادیث کی وہ تطبیق دے رہا ہے، سائنسی ایجادات کیا ہیں، روایات میں کیا تذکرہ آ رہا ہے، اس پر اگر اس کا مطالعہ وسیع نہیں ہے اور وہ ان معلومات سے واقف نہیں ہے تو مشکل ہوگا۔ تو بہرحال نہ بہت وسیع ہو نہ بہت محدود ہو۔ نمبر 83، مبالغہ آمیز مدح سرائی اور دل آزار تنقید سے بچیں۔ مبالغہ آمیز مدح سرائی اور دل آزار تنقید سے بچیں۔ اس کا مطلب یہ ہے تعریف کے اندر بہت زیادہ مبالغہ نہ ہو۔ مثلا کسی کی بات ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے جو حقیقی وصف ہے، مثلا وہ عالم ہے، مفتی ہے، آپ نام بتا دیں، حضرت مولانا مفتی فلاں صاحب نے یہ بات کی، اگر واقعی ان کا لقب ہے استاذ الحدیث ہیں، آپ وہ بتا دیں۔ جیسے ہمارے ہاں مبالغہ آرائی ہوتی ہے، 3 سے 4 سطروں میں نام ہوتا ہے، حالانکہ بیچارہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن جس طرح اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ مبالغہ نہ ہو۔ اسی طرح کسی پر تنقید ہے تو اس کے لیے ایسے الفاظ لانا جس سے وہ خود پڑھے یا اس کے چاہنے والے پڑھے اور ان کی دل شکنی ہو، تکلیف ہو، ایسا اسلوب بھی نہیں اپنانا چاہیے۔ ان کا جو وصف ہے وہ لکھیں، حضرت مولانا فلاں صاحب نے یہ بات لکھی ہے لیکن مجھے اس بات سے اختلاف ہے اس دلیل کی بنیاد پر۔ تو جتنا آپ کا کلام مثبت ہوگا، نرم الفاظ میں ہوگا، عادلانہ وہ ہوگا، محبت کی سوچ ہوگی، لوگ اس کو قبول کریں گے۔ جتنا سخت الفاظ میں ہوگی لوگ اس بات کو نہیں لیں گے۔ نمبر 84، تنقید تہذیب اور کانٹ چھانٹ سے نہ گھبرائیں۔ تنقید تہذیب اور کانٹ چھانٹ سے نہ گھبرائیں، اس کا مطلب یہ ہے جس عنوان پر انسان کام کرے اس پہ تنقید تہذیب ہوتی ہے، یعنی کچھ تبدیلی لانی ہے، کچھ کاٹنا ہے، کچھ بڑھانا ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ اب ایک دفعہ آدمی نے تحقیق کی، کسی استاذ کے پاس لے کر گیا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کاٹ دو، یہ مناسب نہیں۔ اب وہ 3-4 صفحے کا مضمون کٹ گیا، اب اس سے آدمی کو تکلیف ہوتی، یار تو میرے 3 صفحے کے جو میں نے 1 ہفتے میں لکھا تھا، 4 صفحے کا مضمون میں نے مہینے میں لکھا تھا، تو وہ کاٹ دیا گیا۔ جیسے آپ اپنا تخصص میں فتویٰ لے کر جاتے ہو، تو آپ نے اپنی تحریر لے کر گئے، استاد نے اس کو کاٹ دیا، ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ لکھ کر لاؤ، تو تکلیف ہوتی ہے، میں نے اتنے حوالے جمع کیے، اتنی تحریر لکھی۔ دیکھیں اس سے آدمی پریشان نہ ہو، اس سے جیسے میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی، تخریب جو ہوتی ہے تعمیر کے لیے ہوتی، تخریب تعمیر کے لیے ہوتی ہے، یہ تنقید جو ہوتی ہیں، یہ کانٹ چھانٹ جو ہوتی ہے، یہ خوبصورت تعمیر کے لیے ہوتی ہیں۔ ابتدا میں اس طرح کے مراحل آئیں گے، پھر آپ کی تحریر ایسی مضبوط ہو جائے گی، آپ کی بات موقف رائے کہ ہر ایک پھر اس سے اتفاق کرے گا۔ تو ابتدا میں ایسا کچھ بھی ہو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے تحقیق میں مزید مضبوطی آتی ہے۔ نمبر 85، ہر نوع کی امہات کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ہر نوع کی امہات کتابوں کا مطالعہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے تفسیر میں، اسی طرح حدیث میں، فقہ میں، لغت میں، صرف نحو میں،
ہر نوع کی امہات کتابیں پڑھیں تاکہ اس کی اصطلاح معنی مفہوم سمجھ میں آئے، تاکہ آدمی اس کا غلط معنی اور تشریح نہ بیان کر دے۔ اب ایک محقق ہو اور اس کو بنیادی معلومات نہ ہو، تفسیر بالروایہ بالدرایا اس پر لکھی گئی کتابوں کا فرق نہ جانتا ہو، صرفی نحوی اہم اصطلاحات معانی سے واقف نہ ہو، علم معانی بیان بدیع کی اصطلاحات سے وہ واقف نہ ہو، تو پھر اس کی تحقیق کارآمد نہیں ہوتی۔ اس لیے امہات جتنی کتابیں ہیں وہ اپنے مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ اس کی تحقیق اچھی ہوگی۔